السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق کی مشال فیروزاں رہے گی۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا ناحق خون کرنے والوں کو ظالم کہا کرتی ہے، تو آخر ہم اسے کیا کہیں جس نے نواز رسول لخت جگر بطل نور نگاہ علی مرتضیٰ کو بے آب و دانہ شہید کر دیا، جن کی لاش کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر پڑی تھی۔ بے دردی کے ہاتھوں انہیں اس حال میں شہید کیا گیا کہ ان کے خیمے میں غلے کا ایک دانہ یا پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، جن کے بچے بھوک و پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر ماں کی آغوش میں سو گئے، مگر آنکھیں نم نہ ہوئی۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ ان بد نصیبوں کو کیا ہو گیا تھا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن کے گھرانے نبوت سے دنیا والوں کو رحم و کرم کی بھیک ملی تھی، اسی گھر کا ایک ننھا سا معصوم علی اصغر پانی کے ایک قطرے کے لیے ترس گیا، اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے چاند جیسا چہرے اور پتلے پتلے ہونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں نے بار بار چوما تھا، اسی کا جسم کربلا کے میدان میں زخموں سے خون آلود پڑا۔ حضرت جعفر بن علی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعد شہادت دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر نیزے کے 33 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے۔ یہ دردناک حادثہ اسی بدبخت یزید کے حکم کا نتیجہ تھا جس نے تخت و تاج کو شراب و کباب کا اکھاڑا بنا دیا تھا، اور جس نے میدان نینوا میں آل پیغمبر کے خون سے ہولی کھیلی تھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم میں نہیں ہے، مگر ہمیشہ کے لیے اپنی یادگار چھوڑ گئے۔ ان کا غم کائنات کا غم ہے، اور ان کی یاد ہمارے لیے ذریعہ نجات۔ خوش نصیب ہے وہ دل جس میں ان کی یاد باقی ہے، اور نیک بخت ہے وہ آنکھیں جو ان کے غم میں اشک بار ہیں۔ کربلا کا وہ مظلوم جس کے غم میں آسمان سے خون برسا اور زمین میں لہو اگلا، جو فاطمہ کا لال اور شہزادہ رسول ہے، اسی کے خون کے قطروں سے اللہ تعالیٰ نے شجر اسلام کی آبیاری فرمائی ہے۔ جو لوگ اللہ میں اپنی جان دیتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ حقیقت میں زندہ ہے، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سورہ بقرہ کی آیت میں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ مرتبہ پانی کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اور اپنے عزیز جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نیک عمل لے کر دنیا سے جاتا ہے، اسے اللہ کے یہاں اس قدر پر لطف اور پور کیف زندگی میسر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا۔ شہید اس سے مستثنیٰ ہے، وہ
تمنا کرتا ہے کہ دنیا میں بھیجا جائے اور پھر لذت و سرور اور اس نشے سے لطف انداز ہو جو راہ خدا میں جان دیتے وقت حاصل ہوتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے اور دوبارہ زندگی ملے اور میں اس کو قربان کر دوں اور پھر تیسری زندگی ملے اور اس کو بھی راہ خدا میں نثار کر دوں۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم سے۔ ان میں ایک عظیم اور سنہرا باب وہ واقع شہادت ہے جو میدان کربلا میں رونما ہوا۔ میدان کربلا جس کے بارے میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ زمین کرب و بلا کی ہے۔ اس میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خواندے کے ساتھ 2 محرم کو خیمازن ہوئے اور 10 محرم 61 ہجری کو آپ نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ بے شک ایسے ہی نیک کاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ مضمون آل عمران سورہ میں آتا ہے۔ قافلہ حسینی کا یہ اسوہ حق پرستوں کے لیے قیامت تک مشعل راہ رہے گا۔ شہدائے کربلا نے اللہ کے نظام کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے امتی محمدیہ کے لیے حق کی ایک مشعل روشن کی جو رہتی دنیا تک فروزاں رہے گی۔